بیسٹ انفو کے معزز دوستوں، میں ہوں رانا عمر فرحان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ساؤتھ افریقہ کا ایک پادری حج کرنے خانہ کعبہ جا پہنچا تو اس کے ساتھ ایسا کون سا معجزہ ہوا جس کو دیکھ کر لاکھوں عیسائی بھی مسلمان ہو گئے؟ یہ پادری کون تھا، اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایک خواب نے پادری کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھنے والے ایک عیسائی پادری جس کے لاکھوں ماننے والے تھے، اس نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ اپنے لاکھوں ماننے والوں کو بھی اسلام قبول کروایا۔ اس پادری اور اس کے ماننے والوں نے اس سال حج کی سعادت بھی حاصل کی۔ ہوا کچھ یوں کہ ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھنے والے سابق پادری رچمنڈ، جس کے ہزاروں لاکھوں ماننے والے تھے اور اپنے علاقے اور ملک میں جانا مانا پادری تھا اور اپنے مذہب یعنی عیسائیت کا ایسا علم رکھتا تھا کہ پورے ساؤتھ افریقہ کا دوسرا پادری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ بولتا تھا تو سننے والے دم سادے اس کو سنتے ہی رہتے۔ اس پادری کی آواز میں جیسے جادو تھا۔ رچمنڈ نے جب چرچ میں خدمات انجام دینا شروع کی تو وہ ایک نوجوان تھا، تاہم اس میں اپنے مذہب یعنی عیسائیت کی خدمت کرنے کا ایسا جذبہ اور ولولہ تھا کہ اس کے ساتھ چرچ میں بھرتی ہونے والے مذہبی عالم تھوڑے ہی عرصے میں اس سے بہت پیچھے رہ گئے اور یہ پادری سیکھنے سکھانے کے عمل میں ان سے بہت آگے بڑھ گیا۔ رچمنڈ نامی یہ پادری خیراتی کاموں میں بھی حصہ لیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دیگر عیسائی اس کے حلقہ احباب میں شامل ہوتے گئے اور یوں لوگ اسے فالو کرنے لگے۔ یہ دیکھتے ہوئے چرچ انتظامیہ نے عیسائی پادری کو چرچ میں عیسائیت کی تبلیغ کا کام سونپ دیا۔ سحر انگیز خطاب کے باعث رچمنڈ دن بدن ترقی کرتے کرتے بہت جلد چرچ کے پادری بنا دیے گئے۔ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے ایک چرچ سے واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا تو پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیا۔ ان کے ماننے والوں کی تعداد درجنوں سے سینکڑوں، سینکڑوں سے ہزاروں، پھر ہزاروں سے لاکھوں تک جا پہنچی، لیکن ان کے دل میں خلش سی برقرار رہی کہ جیسے زندگی میں کچھ کمی سی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے علاقے سے ہٹ کر مختلف علاقوں میں جانا شروع کیا۔ سوچا کہ شاید قدرت چاہتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے میل جول رکھوں اور زیادہ لوگوں کو عیسائیت کی طرف مائل کروں۔ شاید اس عمل سے بے چین دل کو تھوڑا سا قرار آ جائے، مگر یہ خلش ایسی تھی کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ناظرین، رچمنڈ نامی پادری کے مطابق اس دوران اسے بار بار ایک خواب آ رہا تھا جس میں انہیں حکم دیا جا رہا تھا کہ سفید لباس پہنے۔ وہ خواب میں مسجد الحرام میں دی جانے والی اذانوں کو سنا کرتے تھے۔ رچمنڈ کا کہنا تھا کہ پہلے تو میں نے اس خواب پر غور نہیں کیا، مگر جب بار بار یہی خواب آنا شروع ہوا تو میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس کی کیا حکمت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ سفید لباس اور اذان تو مسلمانوں کی علامت ہے۔ میں بار بار سوچتا کہ مجھے کیوں سفید لباس پہننے کا کہا جا رہا ہے، تو پھر مجھ پر ایک بات آشکار ہوئی کہ مجھے تو حکم مل رہا ہے میں مسلمان بن جاؤں۔ بس پھر میں نے خواب میں مسلمان ہونے کی دعوت قبول کی۔ جب چرچ انتظامیہ کو رچمنڈ کے قبول اسلام کا پتہ چلا تو انہوں نے بہت اعتراض اٹھایا، کیونکہ ایک پادری بنانے پر چرچ کا بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب پادری اسلام قبول کر لے تو چرچ میں آنے والے دیگر عیسائیوں کا یقین چرچ سے اٹھ جاتا ہے، اور اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ تمام تر دباؤ کے باوجود رچمنڈ نے چرچ انتظامیہ کی ایک نہ سنی اور نہ صرف خود اسلام کے راستے پر گامزن رہے بلکہ اپنے ماننے والوں کو بھی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ سحر انگیز شخصیت اور پرسوز آواز کے مالک تو تھے ہی، اور جب انہوں نے دین اسلام کا نورانی پیغام پھیلانا شروع کیا تو ان کے ماننے والے بھی دین اسلام کی روشنی سے منور ہوتے چلے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنوبی افریقہ میں لاکھوں عیسائی ان کی تبلیغ سے فیض یاب ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ساتھیوں، رچمنڈ کے مطابق انہوں نے خواب پر عمل کرتے ہوئے اپنے پیروکاروں کو مسلمان ہونے کی دعوت دی اور خود بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اپنا اسلامی نام ابراہیم رکھا۔ یہ سارے واقعات فروری اور مارچ میں پیش آئے تھے اور 3 ماہ بعد حج تھا۔ جب یہ خبر خادمین حرمین شریفین تک پہنچی تو سعودی ولی عہد نے سابق عیسائی پادری یعنی ابراہیم کو خصوصی دعوت کی کہ وہ حج پر مکہ مکرمہ تشریف لائیں اور اپنا ایمان اور بھی مضبوط کریں۔
شاہ سلمان نے ان کو حج پروگرام کے تحت سعودی عرب بلوایا، جہاں لاکھوں عازمین اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب کو پورا کرنے میں مصروف تھے اور اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ قبول کرتے ہوئے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن یعنی حج کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ وہیں ابراہیم بھی، جو صرف 3 ماہ قبل ایک غیر مسلم عیسائی پادری تھے، وہ بھی کعبے کا دیدار کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک خواب نے ایک عیسائی پادری کی زندگی بدل دی۔ ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی، جس میں ابراہیم اپنے فالور عیسائی دوستوں کو کلمہ شہادت پڑھا رہے ہیں۔ آپ بھی یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا رسول اللہ۔ ناظرین، اسلام قبول کرنے کے حوالے سے ابراہیم نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ حج پر آنے کے بعد اپنے احساسات کا اظہار لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ جیسے میں ایک بار پھر پیدا ہوا ہوں۔ حرمین کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ابراہیم کی کچھ ویڈیوز پوسٹ کی گئی ہیں، جس میں انہیں حج کے فرائض ادا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ سابق پادری ریجمنٹ ہیں جن کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے۔ انہوں نے 3 ماہ قبل ایک حیرت انگیز خواب دیکھا تھا، جس میں ان کو کہا گیا تھا کہ اپنی جماعت کو اسلام کی دعوت دیں۔ یہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ابراہیم کا کہنا تھا کہ مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی، لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں، مہمان نواز ہیں، مجھے سرکاری مہمان بنایا گیا۔ اسلام ایک روشنی ہے جس کے تلے ہم چلیں گے تو ہمیں منزل مل جائے گی۔ یقینی طور پر ابراہیم اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے شمار ہوں گے جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ اور اب ابراہیم، جن کی آواز میں ایک سوز ہے، ان کی آواز سن کر افریقہ کے دیگر عیسائی بھی مسلمان ہوں گے اور انہیں دین اسلام کی اصلیت سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے میں آسانی اور کامیابی ہوگی۔ دوستو، ایک رپورٹ کے مطابق ساؤتھ افریقہ میں لگ بھگ 600 پادریوں نے اسلام قبول کیا، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب کوئی پادری اپنے ہی پیروکاروں کو چرچ کے اندر اکٹھے کر کے چرچ کے اندر کھڑا ہو کر کلمہ شہادت بآواز بلند پڑھنا شروع کر دے اور گواہی دینا شروع کر دے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وہ اعلان کرے کہ میں دین اسلام اپنے 1 لاکھ پیروکاروں کے ساتھ قبول کر رہا ہوں، تو یہ ساؤتھ افریقہ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ایک پادری اپنے پیروکاروں کے ساتھ چرچ میں کھڑا ہو کر دین اسلام میں داخل ہونے کا کہے اور پوری دنیا کا میڈیا اس کو کور کرے۔ ابراہیم کو مسلمان ہونے کے بعد اتنی عزت ملی کہ جس کا تصور انہوں نے شاید پادری ہوتے ہوئے بھی نہیں کیا ہوگا۔ خادم حرمین شریفین کی دعوت پر ابراہیم کے لیے کعبہ شریف میں حج سعادت حاصل کرنا واقعی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ دوسرے مسلمانوں سے میل جول کی وجہ سے ابراہیم کو دین کے بارے میں سیکھنے کا مزید موقع ملا ہے کہ اللہ پاک انہیں دین اسلام پر قائم رکھے اور ان کے توسط سے دیگر عیسائی بھی مسلمان ہوں، اور اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔